اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال آیا ہے، وہ میں ایک اسٹیٹمنٹ کا اس کے بارے میں آپ کا چھوٹا سا بیان ہونا ہے، مجھے اس کی تفسیر ہونا ہے۔ یہ شخصیت کیا بولتے پرستی، شخصیت پرستی کیا ہے مجھے بھائی؟ ہے شخصیت پرستی کے بارے میں یہ سوال کرے ہیں ہمارے ایک بھائی میرے۔ شخصیت کہتے ہیں پرسنالٹی کو، پرستش کہتے ہیں پوجا کو اور ورشپ کو۔ عبادت اس کا ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ عبادت کا لفظ بنا ہوا ہے عبد سے، عبدہ یعنی غلامی۔ عبادت کا مطلب ٹوٹل غلامی۔ اب آپ پورے فریم میں غلامی کا ورڈ رکھ کے دیکھیے کہ غلام کے کیا کیا کام ہوتے ہیں۔ ایک تو غلام ہاتھ باندھ کے اپنے مالک کے سامنے کھڑے رہنا، ٹھیک ہے، اس کی عظمت، اس کی تعریف بیان کرنا۔ لیکن ایک غلام کتنے مرتبہ اپنے مالک کی تعریف کرے گا؟ روز صبح میں ٹھہر کے، سر آپ بہت بڑے آدمی ہیں، سر آپ بہت بڑے ہیں، آپ سب سے اچھے ہیں، آپ سب انہیں بولیں گا بہت بیزار ہو گیا میں سن کے، اتنی زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میں جو کام بولا وہ کرو، اور جس سے منع کرا رک جاؤ۔ اسے کہتے ہیں عبادت۔ اور عبادت کا مطلب غلامی اس لیے ہے کیونکہ غلام اسے کہتے ہیں جس سے خرید لیا گیا ہو۔ میں غلام کسی کا اس وقت بنتا ہوں جب میں اپنی مرضی بیچ دیتا ہوں۔ کوئی نہ کوئی میرا جو پہلے کا مالک تھا، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ یہاں تو پہلے بھی اسی نے پیدا کیا، اب آپ کو خرید بھی وہی رہا ہے، لیکن آپ کے ارادے خرید رہا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت دینا ہے۔ آپ کو آزادی دے کے پیدا کرا تھا، آج بھی آزادی ہے، من شاء یؤمن من شاء یکفر۔ لیکن اگر آپ مان لیں گے میری بات، میں جیسا بولا ویسا کریں گے، تو آپ کے لیے جنت ہے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ حالانکہ وہ کوئی اسپیشل کام نہیں بتا رہا ہے آپ کو، ایکسٹرا نہیں بتا رہا ہے، آپ کی طاقت سے بڑھ کے نہیں دے رہا ہے، آپ کے سلیبس سے بڑھ کے نہیں ہے، آپ کی فطرت کے حساب سے جو ہے، جس ڈیزائن میں آپ کو پیدا کیا ہے وہ ڈیزائن سے ہٹ کے نہیں ہے۔ سوالات سلیبس میں سے ہی ہیں، اور وہ بھی وہ ہے جو آپ کو ضرورت ہے دنیا میں۔ جنت تک جانے کا راستہ صرف نافرمانی سے بچنا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے، فرما برداری میں ایسا کیا پوچھ لے رہا ہے انہیں آپ سے؟ کچھ بھی نہیں پوچھ رہا۔ وہ بڑے بڑے انبیاء تھے جس کو بیٹے کی قربانی دے دیے، یہ دے دیا۔ اگر وہ سنت کو تازہ کرنا ہے ابراہیم کی، تو ایک بکرا کاٹ کے بتاؤ، کم از کم دیکھیں گے۔ 8-10 ہزار کا بکرا کاٹتے نہیں کاٹتے تو تھوڑی باڈی ایکسرسائز کرو، میرے سامنے جھکو، سجدہ کرو۔ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باڈی ٹھیک ہوں گی، لیکن وہاں آ کے جب تم ہاتھ باندھ کے میرے سے ریکویسٹ کرو گے کہ مجھے صحیح راستہ دکھائیے جنت میں جانے کا، تو میں قرآن میں سے ایک حصہ تمہارے منہ سے پڑھوا دوں گا، لیکن تم کو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا بول رہے ہو۔ تو پرسنالٹی ورشپ کو بولتے ہیں شخصیت پرستی۔ اب کوئی علی کو مان رہا ہے، وہی مثال دے کے بول رہے ہیں نا آپ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب علی ولی اللہ نکال کے عبد القادر ولی اللہ، خواجہ معین الدین ولی اللہ، یوسف بابا ولی اللہ، آپ اس کے نیچے آپ اپنے ابا کا نام لگائیے، بڑے بھائی کا نام لگائیے، مرشد کا نام لگائیے۔ ولی اللہ بہت ہیں دنیا میں۔ ولی کا لفظ میں نے ایک مرتبہ قرآن میں نکال کے چیک کیا تھا کہاں کہاں ہے، لسٹ بنائی تھی اس کی۔ شیاطین کے لیے زیادہ استعمال ہوا ہے ولی کا لفظ پوری قرآن میں۔ یہ اولیاء الشیطان ہیں، شیاطین ہیں، اولیاء الشیاطین، یہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اپنا کسی کو دوست بنائے، آپ ذرا اپنی شخصیت پہ نظر ڈال کے دیکھیے، کیا آپ کسی آئمہ شائن ایکس وائی زیڈ کو بنائیں گے دوست اپنا؟ نہیں، میں تو ایسے چلر لوگوں میں نہیں بیٹھتا بولیں گے نا۔ تو جو شخص برسوں سے نہایا نہیں، جو گندا ہے، جس کی داڑھی پتہ نہیں کدھر جا رہی ہے، منہ میں سے تھوک بہ رہا ہے، ہاتھ میں وہ کاغذ پکڑا ہوا ہے، کچرا پکڑ کے پھر رہا ہے، بالوں میں کنگھی نہیں ہے، کبھی منہ نہیں دھویا، گندے کپڑے، کب اس کا جو ہے پیشاب فارغ ہو جا رہا ہے، وہ نکل جا رہا ہے، غلاظت نکل جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، انتہائی بدبو آ رہی۔ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا ولی بنائے گا؟ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو صاف ستھرا بھی رہے، اس کی زبان بھی صاف ستھری رہے، اس کی نظر بھی صاف ستھری رہے،
اس کے دماغ میں کوئی کچرا نہ ہو، دل میں کوئی کچرا نہ ہو، اس کا جسم مطہر ہو، اس کے اعمال اچھے ہو، اس کا وہ وعدہ کا پابند ہو، حرام کا نوالا نہ کھائے، اس کے پیٹ میں کوئی گندگی نہ رہے حرام کے کھانے کی، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو، ایسے لوگوں کو اللہ دوست بنائے گا۔ وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کا ولی کون تھا کون نہیں تھا۔ ایک شخصیت کے بارے میں آپ ایک سٹوری پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے پیچھے لگے، مگر اصل مقصد کیا ہے یہ سب خواجہ کو ولی بنانے کا؟ وہ ولی نہیں ہے، وہ معبود ہے، یہ ان لوگوں کا معبود ہے، یہ ان لوگوں کا جو ہے پوجا کرتے ہیں لوگ اس کی۔ یہاں تک کہ نبی کو بھی نہیں چھوڑا، رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ رسول نور سے بنائے ہوئے ہے بول دیے، اللہ نور ہے تو رسول بھی نور ہے، اللہ عالم الغیب ہے تو رسول بھی عالم الغیب ہے، اللہ زندہ ہے تو رسول بھی زندہ ہے، اللہ سب کچھ جانتا تو رسول بھی جانتے۔ تو پھر اب اللہ میں رسول میں فرق کہاں رہا؟ یہاں تک کہ کلمہ بھی یہ بنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ اور محمد کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول بھی ہے، یہ معنی نکلتا اس کا، لگا دیے ایک۔ جبکہ اللہ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی یوم الآخر، یہ ہے اصل ایمان میں داخل ہونے کا کمٹمنٹ۔ یا پھر سورہ بقرہ 131 دیکھیے، ابراہیم کو ہم نے کہا کہ تو میرا فرما بردار بن جا، تو ابراہیم نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں مان گیا رب العالمین کے جو رب ہے، وہ کائنات کا رب ہے وہ اللہ، میں اس پہ ایمان لایا، میں اس پہ اس کی فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اسلمت، میں اسلام قبول کر لیا اس رب کا، جو یہ ہے اسلام لانے کا طریقہ۔ آپ کھڑا کر کے پڑھا رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں شخصیت پرستی کی بات ہی کر رہا ہوں۔ تو بیسیکلی ان لوگوں کی نظر میں اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ ہتھکڑیوں میں بندھا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، نہ بیچارہ بول سکتا، نہ دیکھ سکتا، نہ سن سکتا، نعوذ باللہ۔ وہ مجبور ہے، محمد کچھ بولے تو میں سن لوں، خواجہ کچھ بولے تو سن لوں، اور عبد القادر کچھ بولے تو سن لوں، عیسیٰ کچھ بولے تو میں اس کی بات مان لوں، موسیٰ کی مان لوں۔ یہودیوں کے پاس چلے جائیے، وہ موسیٰ کو پکارتے ہیں، داؤد کو پکارتے ہیں، عیسائی عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مریم کو پکارتے ہیں، شیعہ علی کو، فاطمہ کو، حسن حسین کو پکارتے ہیں، بریلوی ان کو پکارتے ہیں، خواجہ کو، غوث کو، ان کو۔ ابھی ذرا اور آگے بڑھ جائیے تو اہل حدیثوں کے پاس، یا پھر وہاں چلے جائیے تبلیغ میں، تو وہ مولانا الیاس اور زکریا کے تھرو اپنے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل حدیث کے پاس جائے تو بخاری مسلم نام لے رہے ہیں اللہ کے رسول کا، کام کر رہے ہیں نیچے یہ۔ تو ان لوگوں کا معبود تو ہے ہی نہیں پہلے تو کوئی بھی، یہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عبادت کے جو دو حصے ہیں، دو حصے بھی نہیں، ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جا کے گھنٹی بجانا، اگربتی سلگانا، اونچا پیجامہ، لمبا کرتا، آنکھوں میں سرما، ٹوپی، داڑھی، اگربتی، وہاں جا کے اس کے بھجن گانا، اس کی بھکتی کرنا، اس کے آگے ہاتھ جوڑنا، رکوع کر لینا، رفع دین کر لینا، انگلی گھما لینا، اونچا پیجامہ پہن لینا، بس یہ اس کو عبادت سمجھا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ تو ایک غلام کے ٹھہرنے کا طریقہ ہے۔ کچھ ہوم ورک دیا گیا ہے ملٹری کے فوجیوں کو، جس طرح پریڈ کروایا جاتا ہے، جس طرح بچوں کو جانا گانا مانا پڑھایا جاتا ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یا کوئی بھی، تو وہ اس طریقے سے ہے کہ تاکہ تم کو آگے جا کے اب یہاں سے دنیا میں نکلنا ہے فجر پڑھ لے کے، اور پھر دنیا میں پھر کے وہ جو انسٹرکشنز اللہ دے رہا ہے قرآن میں، وہ سیکھ کے جانا ہے باہر۔ اس لیے نماز رکھی گئی، پیٹ کی طہارت کے لیے روزہ رکھا گیا، مال کی طہارت کے لیے زکوٰۃ رکھی گئی۔ آخری حجت پوری کرنا ہے کہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اپنی جان سے زیادہ اپنی اولاد کی جان پیاری ہے۔ تو بچے کو کاٹنے کے بجائے تمہارے سے ایک بکرا کٹوایا جا رہا ہے، یہ قربانی ہے۔ اس سے آپ کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ٹریننگ کورسز ہیں۔ تو اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ درگاہ پہ جائیے، آپ علی کو پکاریے، عیسیٰ، موسیٰ، غوث اعظم، عبد القادر، خواجہ، جس سے مانگتے مانگیے، جو جس کی پوجا کرتے کریے، جس کی پرستش کرتے کریے، علی کی کرتے کریے، حسن حسین کی کرتے کریے۔ مجھے ایک حصہ یہ بتائیے کہ جس طرح ہم اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ استغفار آپ محمد سے کر سکتے کیا؟ علی سے کر سکتے کیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے کر سکتے؟ فاطمہ سے، حسن حسین سے کر سکتے کیا؟ تو پھر یہ لوگ کس کام کے ہیں؟ پھر وہاں اللہ کے پاس جاتے،
یعنی یہ دکان سے جو مل گیا یہاں سے لے لیں گے، باقی کی چیزیں وہاں سے لے لیں گے. تو تم جب بہت بڑے سپر مارکیٹ میں، ہائپر مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ساری چیزیں وہاں سے لو نا. پھر ہدایت آپ محمد سے نہیں مانگ سکتے علیہ السلام، ہدایت آپ علی سے نہیں مانگ سکتے. وہ لوگ ہدایت دیں گے آپ کو. ایک قرآن کی آیت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی آج، آپ جائیے مدینہ، جائیے روضہ مبارک کے پاس ٹھہر کے جالی پکڑ کے کھینچ کے بولیے اے نبی، آپ اگر زندہ ہیں، آپ جواب بھی دیتے ہیں، آپ سمجھاتے بھی ہیں، تو مجھے ذرا یہ قرآن کی آیت جو آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس میں تو یہ لکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھوائے ہوئے ہیں کہ اے محمد فَإِمِّتَّ هُمَّ خالدون، جب محمد تجھے خود مرنا ہے تو کیا یہ لوگ زندہ رہیں گے؟ ذرا مجھے وہ سب آیتیں بتائیے. سورہ غافر کی 77، فصبر وعد اللہ حق فإما نرینک بعد الذین نعیدہم او نتوفینک. پھر سورہ رعد 13 نمبر آیت نمبر 40، وإما نرینک بعد الذین نعیدہم او نتوفینک، پھر میں وفات دوں گا تم. پھر سورہ یونس 10 نمبر آیت نمبر 46، پھر وہاں محمد کی وفات کا ذکر علیہ السلام. پھر یہ کیا ہے؟ ذرا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہاں لوگ باہر جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں، یہاں تو آپ کو وفات دی جا رہی ہے. تو اب آپ سن رہے ہیں ہماری بات یا نہیں سن رہے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو تشریف لا رہے ہیں حیدرآباد یا نہیں آ رہے ہیں؟ پھر میں سنا آپ کا اپائنٹمنٹ پاکستان میں بھی ہے. نہیں، میرے ہزاروں کروڑوں کاپیز بن چکے ہیں، ایک کاپی وہاں جائے گی، ایک کاپی وہاں جائے گی. یہ بولیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا بھائی، آ رہے ہوں گے، میرے گھر بھی تشریف لائیے. جیسا گنیش بٹھا رہے ہیں ساری دنیا کے ہندو، ویسا آپ سمجھ لیے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ ہر جگہ تشریف لا رہے ہیں. تو لانے کے بعد کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں؟ ایک بڑا عالم، اگر کوئی بھی بڑا عالم، غامدی صاحب آ جائے، طارق جمیل آ جائے، طارق مسعود آ جائے، آپ کے گھر تشریف لائے، آپ کی مسجد میں آئے، تو آپ ان سے سوالات کریں گے نا. یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ مسئلہ، تو جائیے نا پھر رسول اللہ سے پوچھئے نا. کیا خالی مسکا مارنے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہے؟ تو اللہ کو تو پتہ ہے. اچھا پھر جب حاجت آپ کی مندروں میں یہاں پوری ہو رہی، درگاہوں میں، تو مندروں میں بھی ہو رہی، ماں کالی کے مندر میں بھی طلب پوری ہو رہی ہے آپ کی، اور سائی بابا کے پاس بھی پوری ہو رہی، گرو نانک کے پاس بھی پوری ہو رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پکارے تو وہاں بھی پوری ہو رہی. یعنی صرف کام نکالنے والے ہیں کیا یہ لوگ؟ یعنی یہ وہ ایجنٹ ہے جو اللہ کو پابند کر کے، مجبور کر کے، اس کے ہاتھ پیر باندھ دے کے، یہ لوگ ڈنڈا لے کے جیسا بولیں گے ویسا اللہ کرے گا. تو جب اللہ اتنا مجبور ہے تو ان لوگوں ہی کر لو نا بھائی. تو ان میں کے جو عقل مند لوگ ہیں، انہوں بولتے بھائی جب ان کو بول کے انہوں پھر اللہ کو بولنے کے بجائے تو اللہ سے زیادہ پاورفل تو یہ ہو گئے، تو لہٰذا ان سے مانگ لو ڈائریکٹلی. تو وہاں ڈائریکٹلی ان سے مانگا جا رہا ہے، اور وہاں درگاہ کے سامنے، مسجد کے سامنے، مندر کے سامنے، چرچ کے سامنے بھکاری بیٹھے ہوئے جو ان سے زیادہ عقل مند ہیں. ان کو معلوم ہے اندر گئے تو بابا نہیں دیتے، اندر گئے تو رسول اللہ نہیں دیتے، لینا ہے تو اسی زندہ کو پکارنا ہے جو میرے سامنے سے جا رہا ہے. 10 روپے تو دے کے جائیں گا. مدینے کے باہر بیٹھا ہوا ہوں میں، مدینے کا کتا اور پتہ نہیں کیا کیا بولتا وہ الیاس، اور یہ سگے مدینہ، پتہ نہیں کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگ. یعنی اس کو معلوم ہے خواجہ کچھ نہیں دے سکتے، عبد القادر کچھ نہیں دے سکتے، یوسف بابا کچھ نہیں دے سکتے. آپ یوسف بابا، شریف بابا کے پاس جائیے، بلکہ الٹا لے لیتے، غلے میں کچھ ڈالنا پڑتا آپ کو. وہ انویسٹمنٹ ہے، 100 روپے ڈالے تو 10,000 کی بات کرتے آپ وہاں جا کے. جین بھوت بھگانا ہے تو لنگر ہاؤس کی درگاہ کو چلے جاؤ، آپریشن کرانا ہے تو رحمت آباد کو چلے جاؤ. یہ ہے شخصیت پرستی، ان کو پرستش بولتے. چلیے اتنا میں سمجھا سکا. 14 منٹ ہو گئے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں کوئی بات تکلیف ہوئی ہے تو. سب باتوں کی ایک بات بار بار بولتا ہوں، اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے پوچھیے. آپ لیٹے لیٹے حمام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آنکھ کھلی ہے، کوئی وضو، کوئی غسل کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دل میں آ گیا میرے مالک کی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بات میں آج تکلیف میں ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، عبادت کیسا کروں؟ میرے بیچ میں چھوٹے موٹے رکاوٹیں ہیں، اگر یہ امتحان ہے تو مجھے اس میں صبر عطا کیجیے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جو ہے مجھے استقامت عطا کیجیے. بس اہدنا الصراط المستقیم. اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کا رات دن کا ربط ہونا چاہیے اللہ سے قرآن کے ذریعے سے، ورنہ اللہ 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 اللہ، وہ فوجی، وہ غلام
ٹھہر کے تعریفیں کر رہا ہے، اللہ کو ایسے تعریفوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی ٹریننگ کے لیے کرے تھے وہ۔